بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو، بہت ہی اچھی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ انٹرسٹنگ تو نہ کہیں، ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ اس حد تک گھٹیا ہو گئے ہیں کہ اب وہ پتہ نہیں تین چار قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے نا ایک کالونی کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام کیا تھا؟ فواد، اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس باپ نے اپنی 3 بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا اور اپنی گردن کے اوپر بھی چھری پھیر دی ہے۔ تو یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیوں پیش آیا، آج ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کافی وائرل ہو چکی ہے اور ویڈیوز وغیرہ بھی وائرل ہو رہی ہیں کہ اس شخص نے اپنی 3 بیٹیاں تھیں، ان تینوں بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا اور اپنی گردن پہ بھی چھری پھیر دی۔ تو اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو اس کی جو مطلب ہے اس کا اپنا بیان جو تھا وہ ابھی زندہ ہے، لیکن جو اس کی بیٹیاں ہیں ان کی تو وہ وفات پا چکی ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا پوسٹ مارٹم مطلب وہ کر رہے ہیں، لیکن جو شخص ہے وہ فواد وہ ابھی زندہ ہے اور خطرے سے بھی باہر ہے۔ لیکن اس کی گردن پہ اس نے چھری پھیری تھی جس وجہ سے وہ بچ تو گیا ہے، لیکن فی الحال بول نہیں سکتا، تو اس وجہ سے اس نے موبائل پہ اپنا بیان جو ہے نا وہ ٹائپ کر کے دیا، اس طرح سے اس نے ریکارڈ کروایا۔ تو اس کی ایک گھر کے اندر مطلب ایک وہ شخص تھا، ایک اس کی بیوی تھی، 3 بیٹیاں تھیں اور ایک ان کی ماں تھی۔ جو وہ یہ فیملی تھی وہ اوپر والی منزل پہ تھی، جو ان کی ماں تھی وہ کس میں تھی؟ نیچے والی منزل پہ تھی۔ تو یہ شام 4 بجے کا یہ واقعہ ہے، اور اس کی ماں نے یہ بیان دیا ہے کہ صبح مطلب معاملہ بالکل ٹھیک تھا، اور دوپہر کو جب بچیاں واپس آئی اور وہ کہہ رہی کہ جب وہ سکول کالج میں مطلب جاتی تھی، جب وہ سکول اور کالج صبح جا رہی تھی تو وہ مجھ سے مل کے گئی تھی، مطلب اپنی دادوں سے، کہ وہ بالکل خوش بھی تھی، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی کسی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خوشی خوشی گئی تھی اور واپس بھی آ گئی تھی۔ تو وہ اس کا کہنا ہے کہ میں نے اچانک ایک چیخ کی آواز سنی، جیسے ہی میں نے چیخ کی آواز سنی تو میں نے اوپر کال کی کہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میری کال پک نہیں ہوئی تو میں اوپر گئی، دیکھا دروازے کو میں نے اوپن کرنے کی کوشش کی تو وہ کیا تھا؟ لاک تھا اندر سے، لیکن جیسے اس نے 2-3 دفعہ دروازے کو زور سے دھکا دیا تو دروازہ اوپن ہو گیا۔ تو اس کا کہنا ہے جیسے میں اندر گئی تو تینوں کی تینوں جو میری مطلب پوتیاں تھیں وہ جس طرح بیڈ پہ سوتی تھی اسی طرح سوئی پڑی تھی، اور وہ بالکل ان کے مطلب گردن کٹی ہوئی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ لیکن جو میرا بیٹا تھا اس کی گردن پہ بھی چھری چلی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے سانس وغیرہ اس طرح لگتا تھا کہ اس کا چل رہا ہے، مطلب یہ زندہ ہے یا بے ہوش، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ تو اس نے فوراً ہی مطلب رجوع کیا پولیس کی طرف اور ہاسپٹل ان کو لے کے گئے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو 3 بچیاں تھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن جو وہ فواد صاحب تھے ان کی جو ہے نا ابھی سانس چل رہی تھی اور وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ تو اس کی ماں نے ایک ریکارڈ کے اپنے مطلب بیان کے اندر ایک اہم بات یہ کی تھی کہ پچھلے 4 ماہ سے فواد کو سیلری نہیں ملی تھی۔ تو اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی مالی اخراجات کی وجہ سے مطلب اس کو سیلری تو نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے پتہ نہیں اس کے گھر میں کوئی جھگڑا چل رہا تھا یا اس کی وائف کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ لیکن ایک ان کے دوست ہیں، اس سے جب بیان لیا گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ فواد اپنے گھر والوں سے بہت پیار محبت کرتا تھا، پیار و محبت سے رہتا تھا، اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی وائف سے بہت پیار کرتا تھا، اس نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی کہ میری بچیاں مجھے یہ کہتے ہیں یا میری جو گھر والی ہے مجھے یہ فلاں چیز کی تلقین کرتی ہے، یہ وہ فرمائشیں کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ اپنی فیملی میں خوش تھا۔ لیکن اگر ایک شخص کس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، بالکل خوش ہے، تو وہ ایک اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے کہ اپنی 3 بچیوں کا اس نے قتل کر دیا اور اپنی گردن پہ بھی اس نے چھری پھیر لی؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آخر اس کے گھر میں کوئی جھگڑا چلا ہوگا یا کوئی بھی ایشو ہوا ہوگا، لیکن جو اس کی ماں کا اس کے دوست کا بیان ہے، تو اس لیے اگر اتنی نارمل حالت ہوتی تو وہ کبھی یہ قدم نہ اٹھاتا، لیکن اس نے یہ قدم اٹھایا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھائی کے بارے میں بھی بیان آیا ہے کہ وہ کہاں رہتا تھا؟ امریکہ میں، اور اس کی وائف جو ہے نا علیحدہ ایک گھر میں رہتی تھی۔ فواد نے یہ سب کرنے سے پہلے اپنے بھائی کو کال کی کہ میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں، تو اس کے بھائی نے منع کیا، لیکن فواد نہ رکا، تو اس نے فوراً اپنی بیوی کو کال کی کہ آپ فوراً فواد کے گھر جاؤ اور اسے یہ سب کرنے سے روکو۔ لیکن جیسے ہی وہ آئی تو بدقسمتی سے یہ پہلے واقعہ ہو چکا تھا۔
لیکن اس نے دوست کو یا اپنی ماں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، وہ اپنی فیملی میں ان کو اس طرح بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ خوش ہے ان کے بیان کے مطابق۔ لیکن حقیقت ابھی سامنے آئے گی۔ یہ کل رات کا واقعہ ہے، مطلب کل دن کو شام 4 بجے یہ ہوا ہے، اور رات کو ان کا مطلب یہ وائرل ہوگی ویڈیو، اور پوسٹ مارٹم وغیرہ بھی ان کے بچیوں کا کیا جا رہا تھا، اور بھی مطلب وہ اس کو ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ لیکن ان کا بیان آیا، پولیس والوں کا آیا ہے کہ کوئی مطلب ان پہ مطلب اپنا جو ہے مطلب رپورٹ وغیرہ درج کروائے، نہیں تو حکومتی طور پر اس پہ رپورٹ جو ہے نا درج ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ 4 منتھ جب کسی کو سیلری نہیں ملے گی، پیچھے اس کی ماں تھی، ان کی وائف تھی، اس کی 3 بچیاں تھیں، 100 اخراجات تھے، لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا ہے جس کو پچھلے 4 منتھ سے جو ہے نا سیلری نہ مل ہو، وہ کہاں جائے؟ تو اس نے پھر یہی قدم اٹھانا ہے آخر میں تک کہ اس نے اپنی بچیوں کو کیا کر دیا، ان کا قتل کر دیا۔ اس نے اپنی بچیوں کا بھی قتل کر دیا اور اپنے آپ کو بھی اس نے مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی زندگی کے دن بچے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ لیکن جو ہمارے جتنے بھی مطلب مزدور طبقہ ہے، جہاں بھی کام کرنے لوگ جاتے ہیں، تو جو ان کے مالکان ہیں، جو باس ہیں، کمپنیوں کے جو مالک ہیں، تو ان کو اس چیز کے بارے میں لازمی سوچنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر وہ وقت پہ اس کو سیلری دے دیتے تو اس کے گھر میں کوئی جھگڑا وغیرہ یا کوئی اس طرح کا ایشو نہ ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ ایک باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کو وہ کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ سمجھے کہ کیا قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اور جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی مزدور طبقہ کام کرتا ہے تو آپ نے کائنڈلی ان کو وقت پہ جیسے مطلب منتھ ختم ہو تو آپ نے ان کو لازمی سیلری دے دینی ہے۔ باقی ویڈیو کیسی لگی آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔